الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک فرمان حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اس بات کی وجہ سے کہ میرا ارادہ کچھ ہوتا ہے لیکن میرے ارادے کے برخلاف ہو جاتا ہے. تو اس بات سے میں نے پہچانا کہ کوئی ذات ایسی ہے جو میرے ارادوں سے بھی زیادہ میرے وجود پہ اختیار رکھنے والی ہے اور اسی کو اللہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے وجود کا احساس ضرور دلاتے ہیں. یہ بندے کی عقل ہے، بندے کا ایمان ہے، اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت اور وجود قیامت تک کے لیے بندے کو اللہ دکھاتے رہتے ہیں. میں آج ایک سعودی عرب کے ڈاکٹر صاحب سے ان کی کتاب پڑھ رہا تھا. انہوں نے بڑا حیران کن واقعہ لکھا جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ آپ نے اسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہا کرو. بعض اوقات جو تم مانگ رہے ہوتے ہو اللہ اس کی بجائے کسی اور شکل میں دعاؤں کو پورا کر دیتا ہے. وہ سعودی عرب کا ڈاکٹر ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں سعودیہ سے پڑھا، سعودیہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل کا یہ ڈاکٹر تھا. اس کو ایک مشن کے لیے کسی جگہ بھیجا گیا کہ وہ غریب علاقہ ہے، وہاں غریب بیمار لاچار ہیں، وہاں پہ جا کے لوگوں کا علاج کرو. کہتا ہے اللہ کی قدرت، سعودی حکومت کی طرف سے اس سال یہ منتخب کیا گیا کہ ہمارے ملک کا سب سے بہترین ڈاکٹر کون ہے، اس کو انعام سے نوازا جانا تھا. اسی ڈاکٹر کا نام منتخب ہوا، اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا. اس کو فون پہ اطلاع دے دی گئی کہ بھائی تمہارا نام منتخب ہوا ہے، تقریب ہونی ہے سعودیہ کے شہر ریاض کے اندر. وہاں ملک کے بڑے بڑے سارے ڈاکٹر ہوں گے، تم نے وہاں ایک مقالہ پیش کرنا ہے، اس کے بعد وہاں تم کو ملک کے سب سے بڑے انعام و کرام سے نوازا جائے. اب یہ ڈاکٹر احمد لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے جس علاقے میں تھا وہاں سے فلائٹ پکڑی کہ میں نے ریاض پہنچنا ہے، شام کو وہاں سرکاری تقریب ہے. کہتا بھی جہاز بڑے 10 منٹ ہوئے ہیں کہ فوراً جہاز میں اناؤنسمنٹ ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو ہم جہاز کو دوبارہ ایئرپورٹ پہ اتار رہے ہیں. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ میری زندگی کا یادگار ترین لمحہ تھا کہ اتنی بڑی تقریب میں مجھے پورے سعودیہ میں سب سے اول انعام دیا جانا تھا. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ میں کیسے پہنچوں گا. جہاز سے باہر نکلا، وہاں کے عملے والوں سے بات کی کہ اور کوئی فلائٹ، اس نے کہا کہ آج اور فلائٹ میسر نہیں، کل صبح ممکن ہے. کہتا میں نے اس کو ساری حقیقت بتائی کہ میری آج رات کو ریاض میں مجھے بلایا گیا ہے، میں نے وہاں پیش ہونا ہے. انہوں نے کہا کہ معذرت چاہتے ہیں، آپ کوئی گاڑی بندوبست کرنے کرائے تھے اور بائی روڈ چلے گئے ریاض. کہتا میں گاڑی پر نکلا، اسی دوران اس قدر گہرے بادل آئے، بارشیں برسی کہ طوفانی ہوائیں اور سمجھ نہ آئے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. کہتا اندھیرا چھا گیا، میں نے جس راستے جانا تھا ادھر جانے کی بجائے گاڑی کسی غلط راستے پہ چل پڑی. کہتا جب میں تھوڑا آگے گیا تو مجھے ایک وہاں پہ گھر نظر آیا. میں گاڑی سے نیچے اترا، طوفان بڑا تیز تھا، بارش بڑی تیز تھی. میں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر ایک بوڑھی عورت ہے. اس نے دروازہ کھولا تو مجھے
کہتی ہے بیٹا طوفان پڑا ہے تم اندر آ جاؤ. کہتا ہے میں اندر گیا تو میرے بات کرنے سے پہلے وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹا بڑی آج موسم بڑا خراب ہے، یہ میں نے چائے اپنے لیے بنائی تھی، تم مسافر لگتے ہو، یہ چائے پی لو، آرام کر لو. کہتا ہے میں نے وہ چائے پکڑی. اتنے دوران میں مجھے اسی گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ اس کے رونے کی آواز ہے. تو کہتا میں نے اس بڑھیا سے کہا کہ اماں یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا پوتا ہے. اس کو مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی کمر کے مورے جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے، یہ نہ بیٹھ سکتا ہے نہ چل پھر سکتا ہے. تو میں نے کہا اس کے ماں باپ؟ کہتی ہے میں اس کی دادی ہوں، اس کی ماں اور باپ دونوں ایک حادثے میں فوت ہو گئے، اب یہ میری پرورش ہے. اب یہ ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ اماں اس کا علاج نہیں کروایا؟ وہ کہتی ہے بیٹا ماں تو ہے نہیں، ماں بن کے مجھے پالنا پڑ رہا ہے، ایک دعا میں اللہ سے گزارنا ضرور کرتی ہوں، اللہ امید ہے میری وہ دعا پوری کر دے. اس نے کہا وہ دعا مجھے بھی بتاؤ. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ ہمارے سعودی عرب کا ایک ڈاکٹر ہے جو پورے ملک کے ڈاکٹروں سے بڑا ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر احمد، لیکن وہ مہنگا بڑا ہے. تو میں غریب ہوں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں روزانہ کہ پروردگار اس بچے کی ماں بھی کوئی نہیں، میں بڑھاپے میں ہوں، میری زندگی کا بھی پتہ نہیں، لیکن وہ ڈاکٹر مہنگا بڑا ہے، اللہ بغیر کسی خرچے کے کو ایسا سبب بنا دے کہ میں اس ڈاکٹر تک پہنچ جاؤں اور یہ بچہ ٹھیک ہو جائے. وہ ڈاکٹر احمد یہ سارا واقعہ کتاب میں لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تب مجھے سمجھ آئی کہ وہ جہاز کی خرابی اور میرا رستے سے بھٹک جانا یہ سارے بہانے تھے، اصل اس بچے کی دادی کی دعائیں تھیں کہ رب العالمین سارے انتظام کر رہا تھا کہ میں اس تک پہنچ جاؤں. اس نے کہا اماں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ڈاکٹر احمد ہوں اور آج میں نے شام کو ریاض میں جانا ہے، وہاں مجھے سرکاری انعام ملنا ہے. اب تا زندگی اس بچے کا علاج بھی اور ساری زندگی اس بچے کی تعلیم اور زندگی کے اخراجات کا خود اٹھاتا ہوں. میرے بھائیوں یہ واقعہ ہے، میں نے اس لیے بیان کیا آپ بھائیوں کے سامنے. ہم نے نبیوں ولیوں پیغمبروں کے واقعات صحابہ کرام کے واقعات تو پڑھے کہ ان کی دعائیں ان کے قدموں پہ رنگ لاتی تھی. یقین مانیے رب العالمین وہی ہے، آج بھی کوئی مانگنے والا اس کے در پہ ہو اللہ کی حضور قبولیت کے ساتھ دعائیں ویسے رنگ لاتی ہیں. اللہ منزلوں کو اسباب کو چلا کے انسان کے قدموں میں لے آتے ہیں. اور جب سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری قوم کو نکلے تھے بارش کی دعا کرنے کے لیے تو پلٹے کیوں تھے؟ نبی تھے، پوری قوم ساتھ تھی، کہتے ہیں آؤ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش نازل کرے. تو رستے سے کہتے ہیں چلو آ جاؤ واپس. تو لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی دعا تو کی نہیں، آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ نے آپ کو چرند پرند کیڑے مکوڑوں کی بولیوں کا علم دیا تھا، آپ نے فرمایا میں نے چیونٹی کو دیکھا ہے، ایک چیونٹی کو دیکھا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی اللہم انا خلق من خلقک فامطر علینا مطرا من السماء. اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، اے پیدا کرنے والے بارش کی بڑی ضرورت ہے، بارش برسا دے. سلیمان کہتے ہیں میں نے دعا سنی تو میرے دل میں یقین آ گیا وہ پروردگار صرف ہمارا ہی نہیں ان کا بھی رب ہے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کر دی، اللہ کو بارش ضرور برسائے. تو رب میرا بھائیو وہ سب کا ہے، اس لیے اپنے رب سے مایوس نہ ہوا کریں. کوئی کام بسا اوقات انسان کی عقل سوچ سے بڑی پہنچ سے دور ہوتا ہے، وہاں بھی دعا کریں. اللہ اگر مقدر میں ہوا نا آپ کے لیے بہتر ہوا تو یوں اسباب بنا دے گا کہ آپ کی سوچ بھی وہاں پہ نہیں جا سکتی. تو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی یہی ہے، فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو، قبولیت کی کئی صورتیں ہیں جن صورتوں میں اللہ بندے کو نواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.